السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ پاکستان اسٹڈیز کلاس ڈگری لیول بیچلر آف آرٹس BA کا لیکچر نمبر 3 پڑھنے جا رہے ہیں، جن کے ٹاپکس ہیں ساورنٹی ان اسلام، اوریجن آف آئیڈیالوجی اور سورسز آف اسلامک آئیڈیالوجی، یعنی اقتدار اور خود مختار اسلام کیا ہے، بنیادی یا اس کی جو جزء ہے نظریے کی وہ کیا ہے، اور بنیادی اسلامی نظریے کی کیا ہیں بنیادیں۔ ٹھیک ہے، یہ آج کے ہمارے ٹاپکس ہیں، لیکن ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے اس کے پریویس لیکچر میں کیا ڈسکشن کی۔ ہم نے پریویس لیکچر میں یہ ڈسکشن کی تھی کہ جتنا بھی ارتقاء تھا اسلامی معاشرے کا بر صغیر میں، ان کی وجوہاتیں کیا تھیں۔ ان میں سب سے پہلے عرب ٹریڈرز تھے، مسلم کانکررز تھے، یہ ہم نے دونوں ڈسکس کیے تھے۔ اور آج تک جو چلتا ہوا آ رہا ہے وہ کون سا ہے؟ مسلم مسٹک، جو بہت زیادہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، جس کو ہم صوفزم یا علماؤں کا درجہ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور آج کے ریگارڈنگ جو ٹاپک سے آپ کا سوال آتا ہے بورڈ میں اور جو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اسلام میں خود مختاری کا اور ان کے تصور یا ان کی نمایاں خصوصیات کا اسلامی معاشرے میں کیا ہے، اور یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے بنیادی نظریہ کس پر نربھر ہے؟ اسلامی نظریے پر۔ وہ بنیادیں کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ نوٹ کریں تو ساورنٹی، خود مختار یا اقتدار اعلیٰ، جو ورڈ نکلا ہوا ہے وہ کہاں سے نکلا ہوا ہے؟ لیٹن سے، اور یہ کہاں سے نکلا ہے؟ سپرینیس سے، جس کا مطلب ہوتا ہے سپریم اور ابو آف آل، یعنی کہ وہ چیز جو سپریم اتھارٹی ہے، یعنی کہ بہت اعلیٰ مقام کے قوانین اور وہ رتبہ یا وہ طاقت جو ایک ریاست کے پاس ہوتی ہے اپنے فرد کو، اپنی ایسوسیشن کو، آرگنائزیشنز کو یا اسٹیٹ ریاست کو چلانے میں وہ چیزیں درکار ہوں، تو اس کو ہم کہتے ہیں کیا؟ ساورن۔ آج میں سب سے اہم کردار کس کا آتا ہے؟ گورنمنٹ کا۔ اور اگر گورنمنٹ ان چیزوں کے اوپر اپنا رجحان یا رٹ قائم نہ کر سکے تو پھر وہ سپریم نہیں رہتی۔ کن کے اوپر؟ انڈیویجولز، یعنی کہ اپنے لوگوں پر۔ ٹھیک ہے، اگر دیکھا جائے تو انڈیویجول جو ہوتا ہے، فرد جو ہوتا ہے، وہ اپنی ساورن چیزوں کے حساب سے آج خود مختار یا اقتدار کے حساب سے بہت اعلیٰ درجے پر ہے، مگر اس کو کنٹرول کرنے میں کس کا اہم کردار ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے گورنمنٹ کا، اور وہ اجتماعی لحاظ سے بہت زیادہ طاقتور ہوتی ہے، کیونکہ اس کو قوانین پر لاگو کروانا ہوتا ہے، اور ایک عام فرد کو بھی چاہیے کہ ان قوانین پر لاگو کرے، یعنی کہ فالو کرے۔ اب اگر یہ ہوتا ہے عمل نہیں کر رہا تو پھر فضول ہے۔ اور یہی چیز اگر دیکھا جائے تو ڈکٹیٹر کے حساب سے وہ ساورن ہوتا ہے، اس کے پاس سارے اختیارات ہوتے ہیں تاکہ وہ ہر چیز کو آہستہ آہستہ سدھار سکے۔ اب وہ فرد کے اوپر رکھتے وہ ساری باتیں تو کر رہا ہوتا ہے، لیکن کیا وہ چیزیں عمل میں آ رہی ہوتی ہیں؟ اصل یہ بات ہے۔ پلس اگر دیکھا جائے تو اسی کا تصور اسلام میں کیا ہے؟ اقتدار کا، خود مختاری کا۔ اگر دیکھا جائے تو اسلام اس کے بالکل الگ ہے، کیونکہ وہ ایک بڑا اچھا اور بڑا لوگوں کے حساب سے بڑا بہترین مذہب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں جتنا بھی اسلام کا کانسیپٹ، جو اتھارٹی ہے، جو مالک ہے، وہ کون ہے؟ توحید، یعنی کہ اللہ ہے، ونس آف اللہ۔ کیونکہ ایک چیز جب چلا رہی ہوگی پوری کائنات یا پوری دنیا کو، ان کے بقول، ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے، تو کوئی تصادم یا کوئی چیز اس پر نہیں ہوگی، جھگڑا نہیں ہوگا۔ پلس مسلمان جو ہے وہ انٹر ہو جاتا ہے کس میں؟ پیس میں، کیونکہ اسلام کا مطلب بھی کیا؟ پیس، امن۔ اور امن کے حساب سے ایک اللہ پر اور بھائی چارگی پر اور امن پر جب وہ فالو کر رہا ہوتا ہے تو اپنا ضمیر، اپنی چیزیں، اپنا سب کچھ کس کے اوپر ڈال دیتا ہے؟ اللہ کے اوپر۔ وہی مالک ہے، وہی چلا رہا ہے، وہی مار رہا ہے، وہی بٹھا رہا ہے، وہی سب کچھ کر رہا ہے، وہی پیدا کر رہا ہے، تو یعنی کہ اس کے قوانین بہت زیادہ اچھے بھی ہیں، اور وہی چیز اگر ایک انسان بنائے تو اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ اب یہی وہ چیزیں ہیں جو اسلام میں باقاعدہ اصولوں پر بات کی جاتی ہے، تو وہ زیادہ ساورن لگتی ہے، خود مختار لگتی ہے، اعلیٰ لگتی ہے۔ اسی کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اللہ، مسلمانوں کا کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ صرف ایک ہے اور وہی ایبسولوٹ رولر ہے، اور وہی کریٹر ہے، وہی سسٹینر ہے، وہی سب کچھ ہے۔ تو ساری طاقت بھی کس کے پاس ہے؟ چلانے کی، مارنے کی، بٹھانے کی، پیدا کرنے کی، سب چیزیں کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس، اور وہ ایک ہے۔ وہ ایک ہی ہو سکتا ہے، وہ 10 نہیں ہو سکتے، ورنہ تو جھگڑے مزید بڑھ جائیں گے۔ یہ اپنی سوسائٹی میں رکھ کے دیکھ لیں، اگر ایک اقتدار 10 کے پاس ہو تو پھر کیا حل ہوا؟
سوچیں آپ. اسی کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو آج کے حساب سے بولا جاتا ہے ڈکٹیٹر ہے، لیکن ڈکٹیٹر وہ ایک انسان کے لحاظ سے اپنی قوانین کو زبردستی لاگو کروا رہا ہوتا ہے، جبکہ اللہ سب کو سوچتے ہوئے اپنے قوانین کو لاگو کروا رہے ہوتے ہیں، سب کو سمجھتے ہوئے. جو کریٹر ہوگا سب کو سمجھے گا. آ رہی بات سمجھ میں؟ اور اگر آپ نے نوٹ کرا ہو کہ اسلام جو ہے وہ یونیورسل ہے، اور اس کا حساب سے سب کے اوپر، چاہے وہ کوئی بھی ہو، پرائیویٹ ہو، سوشل ہو، پولیٹیکل ہو، اکنامیکل ہو، کلچرل ہو، وہ سارے قوانین اس نے ثابت کر کے دکھائے ہیں ایک ہی چیز کے اوپر، اور اس نے بھیجا ہوا ہے. اگر ہم اس چیز کو سب سے زیادہ بلانگ کریں تو صرف ایک بنتا ہے کون؟ ساری سوورنٹی اقتدار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. اور اس کی سب سے بڑی قوانین کی کتاب کون سی ہے؟ قرآن. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اسی کے حساب سے اب اسلام میں رولر کون ہے؟ کون ان چیزوں کو لاگو کرواتا ہے اسلام میں؟ اب اسلام کے حساب سے دیکھا جائے تو خلیفہ یا نبی ہوتے ہیں، اور وہ ساری چیزیں کس کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہو رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کے اوپر. ہمیں یقین اللہ پر ہے، اور عمل کس پہ کر رہے ہوتے ہیں؟ رسول اللہ پر. کیونکہ اللہ ہی صرف چیزوں کو چلا رہا ہے، بنا رہا ہے، بٹھا رہا ہے، پیدا کر رہا ہے، لیکن اس کے عوامل کو چلانے میں اور اس کو سمجھانے میں جو اہم کردار ہے وہ کس کا ہے؟ نبی کا. کیونکہ جو چیز کوئی بناتا ہے تو وہ اپنے ایجنٹ کو بیچتا ہے. اب ایجنٹ یہاں پر سیلز مین نہیں ہے، یہاں پہ میسنجر ہے. ٹھیک ہے، وہ پہنچا رہا ہوتا ہے چیزوں کو، بتا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو تم اس طرح سے کام کرو گے تو یہ ہوگا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ کوئی بھی کریٹر خود آ کے نہیں سمجھاتا، وہ اپنا ایجنٹ ہی بیچتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اس کو اس چیزوں کا بہت زیادہ پتہ بھی ہوتا ہے، وہ اس کو سکھا کے بھیج رہا ہوتا ہے، سکھا رہا ہوتا ہے، سب کچھ کر رہا ہوتا ہے. اور یہی وہ بات ہے کہ جب اللہ آل مائٹی جب جتنا بھی وہ کام کو، چیزوں کو سمجھا کر اپنی طاقت کا ذریعہ بنا کر جب لوگوں کو دکھا رہا ہوتا ہے، تو یہاں پہ جو ہی کا مطلب ہے وہ کون ہے؟ گاڈ ہے، وہ اللہ ہے. اور اللہ ہی سب سے زیادہ سوورن ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی دنیا میں ایسی چیز نہیں ہے جو اس چیز کے اوپر لاگو کر سکے. یہ اسلام کا نظریہ ہے، یہ مسلمانوں کا نظریہ ہے. میں پوری دنیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں کہ ان کا نظریہ اس پر اٹکا ہوا ہے، کیونکہ ان کا ضمیر، ان کا پورا رتبہ، وہ کس کو فالو اپ کر رہے ہیں، کس پہ یقین ہے، کس پہ بھروسہ ہے، وہ ہے اللہ پر. ٹھیک ہے، اسی کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو آئیڈیالوجی جو نکلی ہوئی ہے وہ کہاں سے نکلی ہوئی ہے؟ فرینچ سے. معذرت، یہ اینٹونیو لوئس کلاؤڈ دیتاستے ٹریسی نے نکالی ہے، اور یہ آئیڈیالوجی جو ورڈ نکلا ہے فرینچ سے نکلا ہوا ہے. اور اس آئیڈیالوجی کا مطلب ہے نظریہ، کہ 18ویں صدی میں آیا، جس کو ہم بولتے ہیں فرینچ ریولوشن. ٹھیک ہے نا، فرانسیسی انقلاب. اس پہ 2 ورڈوں کا ارتقا ہوا، جس میں آئیڈیوز اور لوگوز کا آتا ہے، خیالات اور علامات کا. آئیڈیوز مینز آئیڈیاز ہوتا ہے، اور لوگو مینز اسٹڈی ہوتا ہے. لیکن صرف آئیڈیوز کا مطلب آئیڈیا نہیں ہوتا ہے، اس کا مطلب کانسیپٹ اور ویژن بھی ہو سکتا ہے. اور اسی کے حساب سے اگر لوگو اسٹڈی دیکھا جائے تو اسے پروسیس اور پروسیجر بھی ہوتا ہے. اگر آپ اسی پورے موضوع کو پاکستان پر رکھ کے دیکھیں تو آئیڈیا کس کا تھا؟ سر سید کا، ٹو نیشن تھیوری. اس کا جو کانسیپٹ آیا، نہیں ویژن جو آیا، سوری، جو ویژن آیا وہ کس کا آیا؟ علامہ اقبال کا. خیالات کس کے بنے؟ اللہ کا، نہیں علامہ اقبال کا. اور کانسیپٹ کس کا آیا؟ تصور کس کا بن گیا پورا، جو اس کو پروسیس میں لے کر آئے؟ وہ کون تھے؟ قائد اعظم محمد علی جناح. اب یہ آپ نوٹ کر رہے ہوں گے. اور اسی کے حساب سے پھر جو ہماری اردو ورڈ میں اس کو رکھا گیا وہ تھا نظریہ، ان لوگوں کی سوچ جو کچھ انوویٹو کرنا چاہتے ہیں. اب یہی وہ وجہ ہے کہ جب نظریے کی بات آتی ہے تو اس کو سمپل ڈیفینیشن میں ڈیفائن کر دیتے ہیں ہم لوگ سمپل طریقے سے، کہ a set اور کلیکشن آف بلیفس، ویلیوز، کسٹمز، ایمز، ٹریڈیشن، ریچولز، وہ سارے معاشرے کے حساب سے جو مقاصد ہیں، روایات ہیں، اقتدار ہے، عقائد ہیں، رسم و رواج بھی آتے ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں معاشرے کے حساب سے کہیں نہ کہیں لاگو کروا رہی ہوتی ہیں، اور یہ صرف ایک ممبر پہ نہیں، پورے ممبرز پر لاگو کرتی ہیں. اور اس میں سب سے اہم کردار کس کا آتا ہے؟ لوگوں کا، عوام کا. اور اس کی اگر مثال دی جائے تو وہ لا بھی ہو سکتا ہے، ریلیجن بھی ہو سکتا ہے. سب اس کو ایز اے لا کے حساب سے یورپین میں دیکھیں تو لا زیادہ چلتا ہے، اور اب ایشیا میں اگر آپ آ جائیں تو بیشتر ریلیجن چلتا ہے، مذاہب چلتے ہیں. اب یہی وہ چیزیں ہیں جو سب سے زیادہ فالو اپ کی جاتی ہیں. اور اس کی سب سے بڑی مثال اگر دیکھا جائے آئیڈیالوجی میں، تو آئیڈیالوجی وہ ایک دن میں نہیں بنتا، اس کو پروسیس لگتا ہے گروتھ اور ایوولوشن میں. ہر موقع پر ترقی بھی ہو رہی ہوتی ہے اور ارتقا بھی ہو رہا ہوتا ہے. اور یہ ایک ایز اے پیس آف لا نہیں ہے، یہ ایسی چیز نہیں ہے جو فوراً سمجھایا جا سکے یا سمجھا دیا کریں. اس کو وقت لگتا ہے، اور جب وقت لگتا ہے تو یہ ڈیپ روٹس میں جاتا ہے. کسی بھی قوم کی ہسٹری میں
ٹریڈیشنز میں، کسٹمز میں اور اسپیشلی سائیکی مینٹالٹی میں. اور اس کا اگر میں ایک آسان سا جز بتاؤں تو پاکستان کا مطلب جو ہے وہ کہاں سے ڈرا ہوا ہے؟ پاک سے. اب پاک کا مطلب کیا؟ پیور اور کلین، صاف اور صاف. اچھا، صاف سے مراد یہاں پر یہ نہیں ہے کہ زمین صاف، یہاں پہ لوگ صاف ہوں. کس کے حساب سے؟ ول کے حساب سے. اب کس کے حساب سے صاف؟ اپنے گناہوں کے حساب سے صاف. یہاں پہ گناہوں کا رجحان بہت کم ہوگا. اور یہی وہ بات تھی کہ جب پاکستان کا ورڈ ڈرائیو ہوا تو وہ کیا تھا؟ لینڈ آف پیور. اب یہاں پہ لینڈ آف پیور کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہاں پر آج کے حساب سے کیا لوگ اس چیز پر عمل کر رہے ہیں کہ اپنے گناہوں کو کم کریں؟ کہ پاکستان مذہبی ممالک میں آتا ہے اور اسلام ہمیں یہی کہتا ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھو. دیکھتے ہیں انشاءاللہ آگے لوگوں کو سمجھ میں آ جائے. اگر دیکھا جائے تو اسلامک آئیڈیالوجی پھر کیا ہوتی ہے؟ اسلامی نظریہ کیا ہوا پھر؟ اسلامی نظریہ یہ ہے کہ وہ ساری کی ساری چیزیں جو ایک انسان قرآن اور سنہ پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کا حصہ بنا دے تو اسے کیا بولتے ہیں؟ اسلامی نظریہ. اب اسلامی نظریہ یہ ڈیوائن ہے، یہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں. اب اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، انسان کے ہو سکتے، اللہ کے نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ ہر چیز سے پاک ہے اور یہ ثابت بھی ہو چکا ہے، لگ بھگ ثابت ہو رہا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو سب سے زیادہ اہمیت کے عامل میں آتی ہیں، اور اسی کے حساب سے یہاں پر آپ کے پاس دو راستے نکلتے ہیں، یا آپ غلط راستہ چنیں یا صحیح راستہ، پازیٹیو یا نیگیٹو. پازیٹیو چنیں گے تو وے آف پیراڈائز ہے، جنہ ہے، اور غلط چوز کریں گے تو وے آف کہاں ہے؟ ہیل ہے، آرماگیڈن ہے. اگر آپ نے نوٹ کرا ہوگا کہ پھر وہ جہنم کا راستہ ہے. اب یہ آپ کا عقیدہ بن جاتا ہے، اور جب عقیدہ بن گیا تو اٹ مینس کہ آپ کا نظریہ بن چکا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ وہ چیزیں جو سب سے زیادہ اہمیت کے حامل میں ہیں. اچھا، اب اس میں تین چیزیں بنیادی اصولوں میں آتی ہیں. ایک ہے آپ کا ہولی قرآن، ایک آتا ہے سنہ اور رسالت، اور تیسرا آتا ہے ٹریڈیشن اینڈ کلچر ویلیوز. اب اسلام کے حساب سے قرآن جو ہے وہ کتاب ہے. اگر آپ کوئی بھی ایگزام لینے سے پہلے آپ کیا پڑھتے ہیں؟ کتابیں پڑھتے ہیں. اب آپ کا جو ایگزام ہوگا وہ آخرت ہے. اب اس کا ایگزام نہیں ہے، وہ آپ کا رزلٹ ہے. ٹھیک ہے نا، وہاں پہ آپ کا رزلٹ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کیا کیا تھا دنیا میں. اگر آپ نے وہ ساری چیزیں عوامل میں رکھتے ہوئے ان چیزوں پہ عمل نہیں کیا تو پھر وہ ساری چیزیں آپ کے لیے کیا بن جاتی ہیں؟ نقصان دہ ہو جاتی ہیں. اب یہ وہ چیزیں، جیسے اگر آپ فیل ہو گئے ایگزام میں تو اس میں قصور کس کا ہے؟ وہ ایگزامنر کا. تو سوچنے والی بات ہے. تو اللہ ایک ہے، اللہ سب کا مالک ہے، از دا ماسٹر آف آل، پاورفل ایوری تھنگ. یہ اسلام کا نظریہ ہے اور اسی کی ہم نے عبادت کرنی ہے، اسی کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے. لیکن اس کو یقین اور بھروسہ کرنے میں سب سے اہم کردار کس کا آتا ہے؟ جس پہ ہمیں عمل کرنا ہے. وہ کون ہے؟ لاسٹ پروفٹ محمد، پیس بی اپون ہم. اور یہ انڈینائبل فیکٹس ہیں. انہی کے سارے ڈیڈس، انہی کی سارے ورڈز پہ آپ عمل کرتے ہوئے، قرآن کو سمجھتے ہوئے جب آپ ان پر ساری چیزوں کو لاگو کریں گے تبھی آپ وے آف پیراڈائز جائیں گے. اب اسی کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ٹریڈیشن اور کلچرل ویلیوز جو ہوتی ہے وہ تھرڈ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اللہ نے یہ بولا ہے کہ آپ کے درمیان میں گروہ اور گروپس بنے ہوئے ہیں، آپ ان سے سیکھو، ان سے لڑو نہیں، کیونکہ یہ ایک دوسرے کو ڈفرینشیٹ نہیں کرتے، ایک دوسرے کو ملاتے ہیں. وہ کیسے کہ تہذیبیں ایک دوسرے کو کریٹ کرتی ہیں، سوچنے پہ مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ کیسے لوگ ہیں، کیوں ہیں، کیا ہے. یہ سارے الفاظ ہمارے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں اور اسی پہ ہم لوگ اپنا کمفرٹ اور پیس، امن رکھتے ہیں. وہ ڈفرینٹ فیسٹیول جو ہو سکتے ہیں، گیدرنگ ہو سکتی ہے، سیریمونیز ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور اللہ نے بنائے ہیں اس لیے ان کو درمیان میں تاکہ ہم ایک دوسرے سے سیکھ سکیں، سمجھ سکیں کہ اللہ نے کیا کیا رکھا ہے، کیا کیا چیزیں تھیں. بے تحاشا علم ہے، لیکن کیا ہم چیزوں کو نوٹ کر رہے ہیں؟ ہم تو آج اسی کو اپوزٹ لے کے جا رہے ہیں. ہم تو ہر کسی کو بولنا شروع کرتے ہیں تو بلوچ ہے، تو پٹھان ہے، تو یہ ہے، تو وہ ہے. یہ جو ساری الٹی باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں، یہ پہلے سیدھی باتیں تھیں. ہم سیکھتے تھے، بیٹھتے تھے، دیکھتے تھے وہ کون سے ایسی تہذیبیں تھیں جو ان کے مختلف رکھتی تھیں ایک دوسرے سے. یہ جوڑنے کا عمل تھا، اس کو ہم نے کٹانے کا عمل بنا دیا. آج یہ آپ کو جو میں لیکچر سمجھا رہا ہوں، میں یہی کوشش کروں گا کہ آپ سب ایک ہو جائیں، کیونکہ اسلام بولتا ہی ایک ہونے کی بات ہے، اور ہمارا پاکستان کا مین موٹو بھی یہی ہے، یونٹی، فیتھ اور ڈسپلن. لیکن ہم کیا ان چیزوں کے اوپر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہمارا رجحان اس پر جا رہا ہے، یا ہم لوگ ویسے ہونے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھتے ہیں. امید ہے اللہ سے کہ اچھا ہی ہو. اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہو تو شیئر کریں، کامنٹ کریں، اور جو چیز سمجھ میں آ گئی ہو فوراً تو وہ بھی شیئر کریں، کامنٹ کریں،
ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ان بچوں اور لوگوں تک پہنچائیں جن کو ان کی ضرورت ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔